بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس ویڈیو میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر 5 احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہ دیکھو کہ تم 2 بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ بس ایک ندا دینے والے نے ندا دی، یا رسول اللہ وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز میری اطرت ہے، اور بے شک اس لطیف خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوں گی، اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ بس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، بس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، یعنی جذبات سے عاری چہروں کے ساتھ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، بس وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے وصال کے بعد ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہو تو وہ ہماری شفاعت کے وسیلے سے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی شخص کو اس کا عمل ہمارے حق کی معرفت حاصل کیے بغیر فائدہ نہیں دے گا۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔